میرے پیارے دوستو، آج آپ لوگوں میں سے بہت کم ہی لوگ ایسے ہوں گے جو اتہاس میں سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے بڑے شخصیت کو جانتے ہوں گے، اور اس کی وجہ ہے ہماری بڑھتی جنریشن کی نالج۔ جی ہاں دوستو، آج ہماری جنریشن اپنا ہیرو آئرن مین، اسپائڈر مین جیسے فرضی کیریکٹر کو بنا لیے ہیں، اور آج ہماری جنریشن ان فیک کیریکٹر کی طرح ہی بننا چاہتی ہے۔ اور آج ہماری جنریشن نہ صرف اپنے اتہاس کو بھول گئی ہے بلکہ ان بڑے بڑے اسلامک ہیروز کو بھی بھول گئی ہے جن کی وجہ سے آج مذہب اسلام پوری دنیا میں باقی ہے۔ اور ان ہیروز میں سے ہی ایک ہیرو تھے سلطان صلاح الدین ایوبی۔ اور دوستو، آج آپ لوگ سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں کہ جب بھی فلسطین پر کوئی بھی ظلم ہوتا ہے تو ہر مسلمان کی زبان پر ایک ہی نام ہوتا ہے، اور وہ ہے سلطان صلاح الدین ایوبی۔ تو آخر کون تھے سلطان صلاح الدین ایوبی، اور انہوں نے کون سا ایسا بڑا کام کر دیا تھا جس سے کہ آج نہ صرف پوری دنیا کے مسلمان بلکہ عیسائیوں میں بھی انہیں بہت عزت و احترام کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے؟ تو چلیے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں سلطان صلاح الدین ایوبی کی پوری زندگی کو جانتے ہیں۔ بس ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہماری آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ نئے آنے والے دوست ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ ہی ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں تاکہ اسی طرح کے ہسٹوریکل ویڈیوز کا یہ سلسلہ ہم جاری رکھ سکیں۔ تو دوستو، سلطان صلاح الدین ایوبی کی پیدائش 1138 عیسوی میں ہوئی تھی۔ سلطان کا پورا نام سلطان صلاح الدین یوسف بن ایوب تھا۔ آپ کی سلطنت کو ایوبی سلطنت کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آپ کی سپہ سالاری میں آپ کی فوج نے بہت سارے علاقے کو فتح کیے تھے۔ اور دوستو، سلطان صلاح الدین ایوبی کو اسلام میں اس لیے بھی اہمیت دی جاتی ہے کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسلام میں کعبے کے بعد سب سے زیادہ اہمیت دی جانے والی عمارت یعنی بیت المقدس، جسے ہم مسجد اقصی کے نام سے بھی جانتے ہیں، اسے ظالم عیسائیوں کے ہاتھ سے واپس لے لیا تھا اور اس پر مسلمانوں کی حکومت قائم کر دی تھی۔ اور دوستو، بیت المقدس کے اتہاس کو سمجھنے کے لیے میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا پیچھے لے کر جاتا ہوں۔ یہ بات ہے اس وقت کی کہ جب اسلام کے دوسرے خلیفہ یعنی عمر بن خطاب نے عیسائیوں سے مسجد الاقصی کو فتح کر لیا تھا۔ اس کے بعد کئی صدیوں تک یہ قبلہ اول یعنی مسجد اقصی مسلمانوں کے ہاتھ میں ہی رہا۔ لیکن دوستو، جب مسلمان دھیرے دھیرے عیاشیوں میں ڈوب کر کمزور ہوتے چلے گئے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس وقت کی جو سلطنت تھی یعنی سلجوق سلطنت، وہ کمزور پڑ گئی، اور دھیرے دھیرے فلسطین، سیریا جیسے علاقے پر عیسائیوں نے قبضہ کرنا شروع کر دیا، اور آخر کار 1099 کو عیسائیوں نے مسجد اقصی کو بھی چھین لیا۔ مسلمانوں کے ہاتھ سے جب مسجد اقصی نکل گیا تو مانو پوری مسلم دنیا میں ماتم کی لہر چھا گئی۔ ہر مسلمان یہی سوچ رہا تھا کہ وہ کس طرح سے مسجد اقصی کو واپس لے۔ اور دوستو، عیسائیوں نے مسجد اقصی کو فتح کے وقت فلسطین میں لاکھوں مسلمانوں کا خون بہایا تھا، اور ہر طرف قتل عام کا ماحول تھا۔ اس مشکل حالات میں کئی مسلم حکمرانوں نے مسجد اقصی کو فتح کرنے کو چاہا لیکن وہ ناکامیاب رہے، اور مسجد اقصی پر مسلمانوں کی فتح نصیب نہ ہو پائی۔ آخر کار ایسے مشکل حالات میں ایک حکمران ابھر کر آتا ہے جسے ساری دنیا نور الدین زنگی کے نام سے جانتی ہے، اور اس نور الدین زنگی نے اپنی زندگی کا یہ مقصد بنا لیا تھا کہ مجھے ہر حال میں بیت المقدس کو ان ظالم عیسائیوں کے ہاتھ سے آزاد کروانا ہے۔ اور دوستو، آپ لوگوں کے علم میں مزید اضافے کے لیے بتاتا چلوں کہ نور الدین زنگی نے ایک ایسا ممبر بھی بنوا کر رکھے تھے جو وہ مسجد اقصی کے فتح کے بعد مسجد اقصی میں ہی لگوانا چاہتے تھے۔
لیکن دوستو شاید قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا اور نور الدین زنگی کی ہی فوج میں ایک عام سپاہی تھا جس کا نام تھا صلاح الدین ایوبی۔ دھیرے دھیرے صلاح الدین ایوبی نے اپنے ہوشیاری اور اپنی قابلیت کے دم پر نور الدین زنگی کے فوج میں اعلیٰ سے اعلیٰ منصب پر فائز ہوتے چلے گئے، اور ایک وقت ایسا آیا کہ صلاح الدین ایوبی مصر کے گورنر بنا دیے گئے، اور جب نور الدین زنگی کی وفات ہوئی تو کوئی بھی ایسا قابل شخص موجود نہ تھا جو ان کی جگہ لے سکے، تو تمام لوگوں نے صلاح الدین ایوبی کی قابلیت کو دیکھتے ہوئے انہیں ہی اپنا اگلا سلطان تسلیم کر لیا، اور صلاح الدین ایوبی کو بھی وہ موقع مل گیا جس کی ان کو ہمیشہ سے تمنا تھی، یعنی بیت المقدس کو فتح کرنا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے مصر کے تخت پر بیٹھتے ہی اپنے مقصد کی طرف بڑھتے چلے گئے، اور دوستو آپ لوگوں کو بتاتے چلیں کہ جس وقت صلاح الدین ایوبی کو تخت پر بیٹھایا گیا تھا اس وقت ان کی عمر کچھ زیادہ نہ تھی، بلکہ ان کی عمر صرف اور صرف 21 سال تھی۔ اب آپ لوگ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کے اندر کتنی قابلیت موجود تھی۔ اور دوستو جب صلاح الدین ایوبی کو مصر کے تخت پر بیٹھایا گیا تھا اس وقت مسلمان چھوٹے چھوٹے فرقوں میں ڈیوائیڈ ہو گئے تھے، زنا کاری اور شراب پینا بہت زیادہ عام ہو چکا تھا۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے دو چیلنجز تھے، ایک تو انہیں اپنی سلطنت کے لوگوں کو سنبھالنا تھا اور دوسری طرف انہیں اپنے مقصد کو بھی آگے بڑھانا تھا۔ مصر کے حالات اس وقت ایسے ہو گئے تھے کہ ایک مسلمان اور ایک غدار کو پہچاننا بہت ہی مشکل تھا، کیونکہ وہاں ایک طرف عیسائی مسلمانوں میں بھیس بدل کر گھس چکے تھے، وہیں دوسری طرف عیسائیوں نے مسلمانوں میں ہی خرید و فروخت کر کے اپنے ایجنٹ لگا چکے تھے۔ اس دور میں عیسائیوں کو جو سب سے مضبوط ہتھیار تھی وہ تھی خوبصورت لڑکیاں اور شراب، اور عیسائی لوگ جب بھی یہ دیکھا کرتے تھے کہ ہم اپنے دشمن کو جنگ کے میدان میں نہیں ہرا سکتے ہیں تو وہ لوگ اس کا ہی استعمال کرتے تھے۔ اور عیسائیوں کو جب مسلم غداروں کے ذریعے یہ خبر ملی کہ ایک صلاح الدین نامی سپہ سالار پھر سے ان کی زمین پر قبضہ کرنے کا ارادہ کر رہا ہے تو ان لوگوں نے اپنا وہی ہتھیار استعمال کیا، یعنی لڑکی اور شراب والا ہتھیار۔ مصر کے مسلمانوں میں ایک غدار تھا جس نے بہت سی محفل میں سلطان صلاح الدین ایوبی کو شراب پلانا چاہا، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی شراب پینا تو دور شراب کو ہاتھ تک نہ لگایا کرتے تھے، اور اس مسلم غدار کو جب یہ معلوم ہوا کہ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو شراب نہیں پلا پائے گا تو اس نے اپنا دوسرا والا فارمولہ آزمایا، یعنی لڑکی والا فارمولہ، اور ایک رات اس نے ایک بہت خوبصورت لڑکی کو اپنے اس کام کے لیے راضی بھی کر لیا، اور اس سے کہا کہ اگر تو صلاح الدین ایوبی کو ایک گلاس بھی شراب پلا دے گی تو تجھے منہ مانگی قیمت دی جائے گی۔ لہٰذا اس مسلم غدار نے سلطان صلاح الدین ایوبی سے کہا کہ ایک عورت آئی ہے جو بہت پریشان ہے، وہ آپ سے ملنا چاہتی ہے، اور اس نے یہ بھی کہا ہے کہ مجھے آپ سے اکیلے میں ملنا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی یہ سن کر فوراً سمجھ گئے کہ یہ غدار انہیں کون سے چال میں پھنسا رہا ہے، لہٰذا صلاح الدین ایوبی نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے میں اپنے خیمے میں جا رہا ہوں، تم اسے وہیں بھیج دو۔ تو دوستو جیسے ہی وہ لڑکی ان کے خیمے میں پہنچی تو صلاح الدین ایوبی نے اپنے کندھے پر سے چادر ہٹا کر اس لڑکی کو دیا اور اس سے کہا کہ تم اپنا بدن ڈھانک لو۔ یہ سن کر لڑکی بہت شرمندہ ہوئی اور رو رو کر یہ کہنے لگی کہ ان لوگوں نے مجھے آپ کے ساتھ غلط کام کرنے کے بھیجا تھا۔ اور پھر صلاح الدین ایوبی نے اس لڑکی کو کہا
کہ ٹھیک ہے جاؤ اور اپنے مالک سے کہنا کہ تم نے مجھے جو کام دیا تھا میں نے اسے پورا کیا۔ صبح ہوتے ہی وہ غدار پوری سلطنت میں یہ خبر پھیلانے لگا کہ دیکھو تمہارا سلطان تو ایک زناکار ہے، تمہارا سلطان تو ایک شرابی ہے۔ اس پر سلطان صلاح الدین ایوبی نے لوگوں سے کہا کہ تم لوگ اس لڑکی سے کیوں نہیں پوچھتے جس کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے؟ تو اس لڑکی سے پوچھنے پر اس لڑکی نے کہا کہ قسم ہے مجھے اس رب کی جس کی میں عبادت کرتی ہوں، میں نے اپنی پوری زندگی میں سلطان صلاح الدین ایوبی جیسا نیک انسان نہیں دیکھا، کیونکہ میں پوری رات ان کی خیمے میں رہی، پر میرے ساتھ کوئی غلط کام کرنا تو دور، انہوں نے میری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ تو یہ بات سن کر اس غدار کا منہ کالا ہو گیا۔ لہٰذا جب ان لوگوں کی دونوں سازش ناکامیاب ہوئی تو ان لوگوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف سازشیں جاری رکھیں، اور ان لوگوں کو یہ ڈر بھی ستانے لگا کہ ہم صلاح الدین ایوبی سے کیسے پیچھا چھڑائیں، ورنہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب سلطان صلاح الدین ایوبی ہم سے ہمارا شہر چھین لے گا۔ لہٰذا صلاح الدین ایوبی نے اپنے تمام آپسی معاملات سے نپٹنے کے بعد اور اپنی فوج کو اور بھی زیادہ طاقتور کرنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے مقصد کے لیے تیار ہو گئے اور بیت المقدس کے راستے پر نکل پڑے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج کا جذبہ بہت ہی زیادہ تھا اور ان کی فوج میں ایک ہی آواز گونج رہی تھی کہ یا تو فتح یا شہادت، اور پھر حطین کے میدان میں عیسائی اور مسلمان کی فوج آمنے سامنے ہوئی اور صلاح الدین ایوبی کی خونخوار فوج ظالم عیسائیوں کا صفایا کر کے مسجد اقصی کے قریب پہنچتے چلی جا رہی تھی، اور خود سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے فوج کا حوصلہ بڑھانے کے لیے میدان میں آ کر جنگ کر رہے تھے۔ اور پھر ایک لمبی جنگ کے بعد مسلمانوں نے بیت المقدس کو فتح کر لیا، اور پھر صلاح الدین ایوبی نے اپنے گھوڑے کی رفتار بڑھائی اور مسجد اقصی پر مسلمانوں کا جھنڈا لہرا دیا، اور سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی پوری عظیم فوج کے ساتھ بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ جب بیت المقدس کو مسلمانوں نے فتح کیا تھا تو وہاں کے عیسائیوں کو یہی امید تھی کہ انہیں قتل کر دیا جائے گا، کیونکہ جیسا کہ ہم نے آپ کو ویڈیو کے شروع میں بتایا تھا کہ عیسائیوں نے فتح کے بعد کسی مسلمانوں کو زندہ نہیں چھوڑا تھا، لیکن صلاح الدین ایوبی نے ایسا نہیں کیا، بلکہ انہوں نے تمام عیسائیوں سے فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دیا تھا، اور جو عیسائی فدیہ نہیں دے سکتے تھے اس کا فدیہ خود سلطان صلاح الدین ایوبی نے اور ان کے بڑے بھائی نے ادا کیا تھا۔ اور صلاح الدین ایوبی کی یہی کام کا نتیجہ تھا کہ انہیں عیسائیوں میں بھی بہت اہمیت دی جاتی ہے، اور صلاح الدین ایوبی نے وہ ممبر مسجد اقصی میں نصب کروا دیا جو ممبر نور الدین زنگی نے بنوایا تھا، اور خدا کو کیا منظور تھا کہ نور الدین زنگی کی خواہش صلاح الدین ایوبی نے پورا کیا۔ بیت المقدس کی فتح کی خبر جب پوری عیسائیوں میں پھیلی کہ صلاح الدین ایوبی نامی ایک شخص نے بیت المقدس کو فتح کر لیا ہے تو تمام دوسری عیسائیوں میں تہلکہ مچ گیا، اور انگلینڈ، جرمنی، فرانس، اس طرح کے تمام دیشوں نے مل کر ایک فوج تیار کی جس فوج کی تعداد تقریباً 6 لاکھ تھی، اور سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج کی تعداد کچھ ہزاروں میں ہی تھی۔ لیکن اس کے بعد بھی 3 سے 4 سال تک مسلسل صلاح الدین ایوبی نے اس بڑی فوج کا مقابلہ کرتے رہے، اور عیسائیوں نے لاسٹ میں ہار مانتے ہوئے سلطان صلاح الدین ایوبی سے صلح کر کے واپس جانے کا ارادہ کیا، اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے یہ ثابت کیا کہ وہ اپنے دور کے سب سے قابل اور ہوشیار سپہ سالار ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ایک نڈر انسان ہونے کے ساتھ ساتھ
बहुत नेक दिल इंसान भी थे। वह हमेशा बहुत ज़्यादा सदका किया करते थे। वह अपनी सल्तनत में हमेशा गरीब लोगों को सीने से लगाया करते थे और वह हमेशा गरीब और कमज़ोर लोगों से ही मिलना चाहते थे। और दोस्तों, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का एक यह भी इरादा था कि वह एक बार हज ज़रूर करे, लेकिन हमेशा जंगों में मसरूफ़ होने के कारण वह हज ना कर सके। और एक बड़ी वजह ये भी थी कि उनके पास कभी उतना माल ही जमा ना हो पाया जिससे कि उनके ऊपर हज फ़र्ज़ हो सके। और आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि एक ऐसा इंसान जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी सल्तनत की, उन्होंने अपनी आने वाली नस्ल के लिए कुछ भी ना छोड़ा था। और उनकी इंतकाल के बाद सिर्फ एक घोड़ा, एक तलवार, एक ज़ीरा, एक दिनार और 36 दिरहम थे, जिन सब को मिलाकर भी उतना रकम नहीं हो पाया था जिससे कि उनकी तकसीम यानी उनकी आखिरी रस्म अदा की जाए। इसलिए उनकी मिट्टी यानी तकसीम का खर्च भी वक्त के खलीफा ने उठाया था। लिहाजा दोस्तों, ये थे हमारे असली हीरो जिनकी ज़िंदगी तमाम मुसलमानों के लिए एक आइडियल की तरह है। तो आज की अपनी इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि इस तरह की वीडियो हमें बहुत कम देखने को मिलती हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।